بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3 سالہ عمران خان صاحب کی جو کامیاب سفارتکاری ہے، اور وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم نے سفارتی محاذ کے اوپر تو وہ کہتے ہیں جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو وہ جھنڈے گاڑے تھے انہوں نے، اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ GSP+ ایک سٹیٹس تھا یورپی پارلیمنٹ سے یا یورپی یونین سے ہمیں وہ ملا ہوا تھا، تجارت کے حوالے سے کچھ رائتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہماری ایک وہ پھر نومیریکلز میں نہیں جانا چاہتا کہ پاکستان کو کتنے ڈالرز کی فائدہ تھا۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے جو اپنا ایکسپورٹس کے حوالے سے، تو وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ کس طرح خطرے میں پڑ گیا؟ پہلے تو وہ والا معاملہ تھا نا، آزادی اظہار رائے، اور جس کے اوپر سانپ بن کے یا کہہ لیں کہ زہر پھینک رہے تھے فواد چوہی صاحب کہ پاکستان کی میڈیا کا گلا دبا دیں، اور چاہے انٹرنیشنلی پاکستان کے ساتھ جو کچھ مرضی ہوتا پھر GSP+ بھی جائے، جو کچھ مرضی ہوتا ہے، فیٹف میں بھی وہ شرائط ہیں، لیکن ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا تھا۔ یہ پاکستان کے جو کہہ لیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا۔ حالیہ کام یہ ہوا ہے کہ یورپی یونین نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس 681 ووٹوں کے ساتھ منظور کی ہے، اور اس کی مخالفت میں یعنی کہ پاکستان کے حق میں صرف 6 ووٹ پڑے ہیں، اور قرارداد یہ ہے کہ پاکستان یہ جوڑ دیا گیا ہے GSP+ کے ساتھ کہ پاکستان توہین مذہب یعنی کہ 295 اور 295C یعنی، اور دوسرا ہے توہین رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے اس پر نظر ثانی کرے، اور اس میں 2 اس وقت جو لاہور کی جیلوں میں توہین رسالت کے ملزمان ہیں، قید ہیں، ان کا نام لے کے، ایک شگفتہ ہے اور ایک اعجاز مسیح ہے، غالباً یہ نام ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر علی محمد صاحب نے ایک ان کی سٹیٹمنٹ کا بھی اس قرارداد میں ذکر کیا گیا ہے، جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سزائے موت سرطن سے جدا کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ سزائیں پہلے بھی پاکستان میں تھیں۔ 295C آج کا نہیں ہے، اور یہ 295C 90s کا ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا اپن انصار فاطمہ کی قرارداد کے اوپر، یا وہ محرک تھیں اس کی کہ جو توہین رسالت کرے گا اس کو سزائے موت دے دی جائے گی، لیکن کسی کو اعتراضات تھے، لیکن راست اقدام کسی نے اس پر نہیں کیا تھا۔ تو یہ خارجہ پالیسی، مطلب اسی قانون کے ہوتے ہوئے نواز شریف کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی، جو اب اس گورنمنٹ سے پہلے کی گورنمنٹ، انہوں نے GSP جو پلس کا سٹیٹس وہ لیا تھا۔ اب یہ اس حکومت کی چونکہ کمال سفارتکاری ہے اور کمال بونگا پن ہے، جس طرح کر کے انہوں نے ملک کو لے کے چلے ہیں، ریاست کو لے کے چلے ہیں، بیڑا غرقی کر دیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب یورپی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی کہ مطلب وہ 295C اور 295 اس کو آپ اس پہ نظر ثانی کریں، ورنہ ہم آپ کا یہ جو سٹیٹس جو آلریڈی وہ کہہ لیں کہ ایک ورج پہ ہے، وہ ہم آپ سے چھین لیں گے۔ تو یہ ہوگی ہماری کامیاب سفارتکاری۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، میں صرف آپ کے حضور جو پیش کرنا چاہتا ہوں، مہنگائی کے مزے آپ لے رہے ہیں۔ یہ نیا پاکستان بنانے آئے تھے، اور پتہ نہیں یہ کس قسم کا پاکستان بنا کے چلے گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید کسی ایجنڈے کے اوپر ہیں کہ پاکستان کا میں نے ہتھی بیڑا غرق کر کے جانا ہے۔ تو اور یہ پھر کہ 3 سالہ دور میں ہم نے سفارتکاری میں پتہ نہیں کون کون سے مار کے دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے وہ والی بات کر دی ہے۔ تو اس کا آپ انجام دیکھ لیں۔ امریکہ کی طرف سے ہمیں اور تھریٹ ہے۔ امریکہ نے ایک اور کام کیا ہوا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جی کہ بلکہ یہ یورپی پارلیمنٹ نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہم نے GSP کا معاملہ کرنا ہے، GSP+ کا معاملہ کرنا ہے، وہ ہم نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے رد عمل کو دیکھ کے بھی کرنا ہے۔ اگر افغانستان میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے، اگر افغانستان میں لوگوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اگر وہاں پر شخصی آزادیاں ختم کر دی جاتی ہیں، تو پھر پاکستان سے ہم وہ جو GSP+ ہے وہ سٹیٹس واپس لے لیں گے۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بڑی کامیاب سفارتکاری کی اپنے، ہم نے بڑی اچھی خارجہ پالیسی چلائی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا گناہ ہمارے سر۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ افغانستان کے اندر ہم نے، یہ ہمارے بچے تھے طالبان، ہم نے بچا کے رکھا، ہمارے آنکھیں ویکھے میں ہیں، ہمارے اثر و رسوخ میں ہیں، ہم نے ہی ان کو قطر میں امریکہ کے ساتھ ٹیبل پہ مذاکرات کے لیے بٹھایا، اور ہم ہی ہیں پھر طالبان
کی مدد کے الزامات ہیں ہم پہ اوپر کہ جی کہ پنشیر کی وادی پنشیر میں ہم نے ڈرون بھی اڑائے، ہم نے پائلٹ بھی بھیجے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو اس طرح کے الزامات بھی ہیں. اور پھر یہ بھی کہ ایک دورہ جو تھا وہ جس کو بڑا پریز کیا گیا کہ جی کہ وہ کپ پکڑ کے جو ہے وہ تصویر جو اتری تھی، تو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں پر ان کے سربراہ موجود تھے، لیکن پاکستان کی پتہ نہیں کس طرح لیک ہو گئی یہ والی خبر، نہیں لیک ہونی چاہیے تھی. تو وہ تاثر یہ گیا. اور پھر انڈیا تو پروپیگنڈا کرنے میں ماسٹر ہے، اور ہم جو ہیں وہ پہلے ہی رونا روتے رہتے ہیں کہ جی انڈیا ہمارے خلاف کر جاتا ہے، انڈیا ہمارے خلاف کر جاتا ہے. تو وہ تو کرے گا جب ہم سے چیزیں اس طرح نہیں سنبھلیں گی. تو اب نیا شوشہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے. اے پی ایک نیوز ایجنسی ہے، یہ دونوں چیزوں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. یہ یورپی یونین جس طرح پاکستان کے ساتھ بیہیو کر رہی ہے اس کو آپ نے ملا کے دیکھنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یورپی یونین والے جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے یہ والی بات کہی کہ طالبان کا جو طرز عمل ہوگا اس کو بھی ہم مانیٹر کریں گے اور وہی پاکستان کے کھاتے میں جائے گا. نور الدین ربانی صاحب، ملا نور الدین ربانی، یہ 1980s میں بھی مجاہدین میں شامل تھے. ان کی جہاد کے دوران وہ جو جہاد تھا اس میں ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی اور ایک ٹانگ بھی کٹ گئی تھی. انہوں نے یہ چونکہ وہ کہتے ہیں نا جی بانی رہنماؤں میں سے ہیں، تو انہوں نے اے پی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں جو پرانی سزاؤں کی اور سخت سزاؤں کا دور واپس آ رہا ہے. ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، ہم لوگوں کو سزائے موت دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ پبلکلی نہ دیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بغیر ہمارا معاشرہ نہیں چل سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہم جو ہیں وہ ہمیں یہ جو دنیا سکھا رہی ہے نا کہ یوں کر کے چلیں، یوں کر کے بنائیں، انسانیت یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ ہمیں نہ سکھائیں. انہوں نے کرا دی ہے تڑی. تو اس کا مطلب یہ ہونا ہے کہ اگر افغانستان میں اس طرح طالبان اپنی پرانی روش پہ آئے، نزلہ پاکستان کے اوپر گرنا ہے. یہ یورپی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں پوری قوم کا مسئلہ ہے 295C. ہم سارے عاشق رسول ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن ان چیزوں کو جب آپ لے کے چلتے ہیں پھر طریقے سے لے کے چلتے ہیں. جس طرح پچھلی حکومتیں، بینظیر بھٹو کی بھی حکومت تھی، کسی دنیا کی کسی ملک نے ہمارے ساتھ ٹریڈ جو تھی اس نے ختم نہیں کی. نواز شریف کی بھی حکومت تھی، ان کو یہ کام کرنے آتے تھے. اے پائن نو کچھ کرنا نہیں آتا، سادہ سا فارمولہ ہے. اور مطلب یہ جب جی ایس پی سٹیٹس میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان کو ملا تھا جی ایس پی پلس، اس وقت بھی 295C پاکستان کے قانون کا حصہ تھا. اب آ جائیں دوسری بات کہ خان صاحب جو ہیں اس پہ تو بڑا زور دے رہے ہیں، اور میں دنیا کو سمجھاؤں گا اسلامی فوبیا یہ ہے وہ ہے. اس کا سیدھا سا اصول ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں، اگر آپ معاشی طور پر خود کفیل ہیں، آپ کو آٹا باہر سے نہیں منگوانا پڑتا، چینی نہیں باہر سے منگوانی پڑتی، اگر آپ کو قرض باہر سے نہیں لینا پڑتا، آپ خود کفیل ہیں، آپ کماؤ پوت ہیں، تو پھر آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. حضور روٹیاں کھانیاں لوکاں دیاں تے مرضی کرنی ہے اپنی، یہ نہیں ہو سکتا. یا پھر دنیا کے ساتھ آپ کو مل کے چلنا ہے، نہیں تو پھر آپ اتنے جوگے ہوں کہ اپنا اگائیں اپنا کھائیں. یہ 22 کروڑ عوام ویلی بیٹھی ہے یار، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی اور کوئی پروڈکشن جو کہتے ہیں نا پروڈیوسنگ نیشن، وہ تو ہے ہی نہیں. ہم کوئی ایک چیز بتا دیں جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور دنیا میں جس کی ڈیمانڈ ہو، ماں سوائے یہ کاٹن تولیے کے، مگر آ جا کے ہم ایک تولیہ بناتے ہیں اور اس کی وہ مارکیٹ ہے. یا کھیلوں کا سامان بنا لیا، یا تھوڑی سی سرجری، 2-3 یہ انگلیاں، یہ 2-3 یہ ختم، بس فہرست ختم جو ہم دنیا میں بنا کے بیچتے ہیں. اور کوئی مجبوری نہیں دنیا کو، کوئی مجبوری نہیں. میں آپ کو دنیا چین جو ہے وہ چیپ ریٹوں پہ اوپر ساری چیزیں دنیا کو سپلائی کر رہا ہے. یہ رائت تھی جی ایس پی پلس، رائت اس لیے تھی کہ آپ مطلب وہ ذرا مل ملا کے چل رہے تھے. اب آپ نے جی ہم نے تو امریکہ کو شکست دینی ہے، وہ ہم نے دے دی ہے. افغانستان میں ہم نے تو یہ کرنا تھا، وہ ہم نے کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل اولاد قربان. یہ کوئی بحث ہے ہی نہیں. بحث یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے مطلب دنیا کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہونا کہ نہیں پائنا کام نہیں ہو سکتا، اوکے ویری گڈ، تو پھر اس کے لیے کوئی کرتوت پلے کرے، پیدا کرے. چنگے ہم عاشق رسول ہیں کہ عشق جو ہے وہ نبی سے، اور جو ان کے میں تعلیمات اگر ان پر عمل کر لیتے تو شاید یہ ہاتھ پھیلا کے کشکول پکڑ کے ہمیں نہ بھاگنا پڑتا دنیا کے پیچھے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک اور سفارتی جو ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو گھیرے میں لے رہی ہے
ایک اور بدقسمتی پاکستان کی عمران خان صاحب کی کارکردگی کی صورت میں پاکستان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور بلکہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ طالبان کچھ بھی کریں گے تو چونکہ ہم نے پروپیگنڈا اتنا زیادہ کر دیا تھا، وہ جنرل باجوہ صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ پائے نے ڈب ایڈا پنگڑے پان دی لوڑ نہیں ہے، دنیا آپ کو گھیر کے مارے گی، ابھی کوئی چیزیں ریزالو نہیں ہوئی، ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے۔ یہ جنرل باجوہ صاحب نے اس بریفنگ میں کہا تھا جو پارلیمنٹیرین کو دی تھی کہ ہمارے تو جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ وکھرا جنرل شعیب ٹائپ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ پنگڑے پائی جا رہے ہیں، وہ آج تک پنگڑے ڈال رہے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، یہ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے، یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لون بھگتو۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان چونکہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے زیر اثر ہیں، آپ کی ہیلپ سے آئے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی پٹھا کام کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، پلے نہیں تھیلا تو کر دی میلا بیلا۔ اگر آپ نے اپنی مرضیاں کرنی ہیں، پاکستان کے یعنی پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، یہ ان کو بھی یہی سبق ہے، اور یہ سبق وقت کا ہے، تاریخ کا ہے، اور طالبان کو بھی۔ اگر آپ نے اپنی مرضیاں کرنی ہیں تو پائن پھر خود کفیل ہو، وہ پھر دنیا کے آگے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ افغانستان کے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، گندم تک نہیں وہ اگا سکتے۔ ہم گندم اگانے کے باوجود ترلا ڈال رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مک گئی دے اور۔ تو آدمی کی عادتیں ہوں فقیروں والی اور خواہشیں ہوں بادشاہوں والی، تو یہ کمبینیشن بن نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا۔ یورپی جو ممالک ہیں، اگر آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر اپنی حرکات تبدیل کرنی پڑیں گی، یا پھر آپ اپنی اتنی انا عزیز ہے ہمیں، اور ہمیں اپنے مطلب ہمارے معاملات میں ہمیں دنیا ڈکٹیٹ نہ کرے، تو پھر آپ کو اپنا اگانا ہوگا، اپنا کھانا ہوگا، اور وہ جو اللے تللے ہیں نا وہ بادشاہوں والے، وہ ختم کرنے پڑیں گے، سخت فیصلے لینے پڑیں گے، ورنہ تو لوگ جوتے ماریں گے۔ اب یہ مطلب کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی حکومت سازی ہے، یہ کوئی خارجہ پالیسی ہے؟ آپ مینیج نہیں کر سکے کسی ایک مرحلے پر، کسی جگہ پر آپ نہ اقوام متحدہ میں کبھی کچھ چیز مینیج کر سکے، نہ آپ یورپی پارلیمنٹ میں کچھ چیز مینیج کر سکے۔ 681 ووٹ آپ کے خلاف پڑے، 6 آپ کے حق میں پڑے، پہلے تو 6 لبوکڑے نے ٹھڑے حق دے وچ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے ہم سینہ چوڑا کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم تو ہر محاذ پہ کامیاب ہیں، اور میں آخر پہ کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب، وہ نواز شریف صاحب جو بات کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، اب وہ خود بھی پچھتا رہے ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔